من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم اور معزز اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، معزز سامعین، الحمدللہ آج کی جو محفل ہے، آج کی جو مجلس ہے، وہ بڑی نورانی مجلس ہے، بڑی برکت محفل ہے، کیونکہ اس محفل کو، اس مجلس کو ہم لوگ قرآن کی نسبت کی وجہ سے، قرآن سے محبت کی وجہ سے، قرآن کے لگاؤ کی وجہ سے ہم لوگوں نے منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہر پہلو کو، ہر محنت کو قبول فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پہ خوب ساری محبتیں ان کو عطا فرمائے، اور مزید آپ لوگ بڑے مستحق ہو اس بات کے کہ آپ لوگوں کو مبارکباد دی جائے. آپ لوگ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی: جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا اقول الف لام میم حرفا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اس طریقے سے اگر کوئی الف لام میم صرف پڑھتا ہے تو 30 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دیتے ہیں. اور جو شخص پورا قرآن مجید مکمل کر لے تو اس نے کتنے سارے حرفوں کو پڑھ لیا. تقریباً قرآن مجید میں 3,23,600 کے آس پاس حرف ہیں. کتنے؟ 3,23,600 حرف ہیں قرآن مجید میں. الحمدللہ جب کوئی قرآن مجید مکمل کرتا ہے تو اتنے سارے حرف پڑھتا ہے، اور ایک حرف کی نیکی کتنی ہے؟ 10 نیکیاں ہیں. کتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لو، ایک آیت کو پڑھ لو، ایک آیت کو سمجھ لو، یہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے. کتنی؟ ایک آیت اگر کوئی پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سیکھا جائے. کتنا بڑا ثواب ہے. پھر اسی طریقے سے قرآن مجید جس شہر میں اترا، اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھاتے ہیں اور اس شہر کو بلد الامین بنا دیتے ہیں. کون سے شہر میں قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ مکہ المکرمہ. کون سے شہر میں؟ مکہ المکرمہ. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے رات کون سی اچھی ہے؟ شب قدر. کیوں شب قدر اچھی ہے؟ کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے. مکہ المکرمہ کیوں سب سے اچھا شہر ہے؟ کیونکہ قرآن مجید اس میں نازل ہونا شروع ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور قرآن مجید کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ سید الانبیاء. اور نبیوں کے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہے. کیا ہے؟ سردار. تو جس شہر میں اترا تو وہ شہر بلد الامین، جس نبی پہ اترا تو وہ نبی سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، اور جس رات میں اترا وہ رات سب راتوں سے بہتر ہے. اور اس کے بعد جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن مجید نازل کیا، کون فرشتہ لے کے آتے تھے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے؟ جبرائیل علیہ السلام. ان فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ فرشتے میں نازل ہوا رات بہتر، جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر سب سے افضل، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سب سے بہتر، جس فرشتے کے ذریعے سے نازل کیا گیا وہ فرشتہ سب سے بہتر ہے. تو سوچو جس کے دل میں قرآن مجید آ جائے گا وہ دل پورے دنیا کے دلوں سے سب سے بہتر دل ہوگا.
تو ابھی ہم نے ایک سیڑھی قرآن مجید کی کیا کیا ہے، مکمل کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے کیا کر لیا ہے، پڑھنا سیکھ لیا ہے. اور آپ لوگ ماشاءاللہ باقاعدہ مسجدوں میں پڑھتے ہو. آپ کے جو پڑھانے والے ہیں، جو معلم ہے، جو مدرس ہے، جو اساتذہ ہیں، وہ باقاعدہ تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں الف میں اور حمزہ میں کیا فرق ہے، عین میں اور الف میں کیا فرق ہے، سین میں اور شین میں کیا فرق ہے، بتاتے ہیں نا. پھر آپ کو بتاتے ہیں اظہار کسے کہتے ہیں، ادغام کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں، انقلاب کسے کہتے ہیں. جب آپ پراپر تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہو تو آپ ایک حق قرآن مجید کا ادا کر رہے ہیں. قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، قرآن مجید کے کچھ رائٹس ہیں. ایک پہلا رائٹ، پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لائیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم ادب کے ساتھ پڑھیں. جب بھی ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو پہلے وضو کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ میں چنگم ہو، ہمارے منہ میں چاکلیٹ ہو، ہمارے منہ میں ٹافی ہو اور ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہو. یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد میں قرآن مجید پڑھنا شروع کرنا ہے. تو قرآن مجید کا ادب یہ قرآن مجید کا حق ہے. پھر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا سیکھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے. پھر قرآن مجید کو یاد کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے. پھر قرآن مجید کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا. کہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں اس کا ترجمہ معلوم چلے، اس کا ٹرانسلیشن ہمیں معلوم چلے کہ اللہ تعالیٰ کیوں الحمدللہ رب العالمین بول رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے. یہ حق ہے ہمارے اوپر قرآن کا. پھر اس قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو سمجھانا یہ ہمارا حق ہے. پھر اس قرآن کو اپنا امام بنانا، اپنا رہبر بنانا. ترتیب کے حساب سے تو کون سی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، یہ گائیڈنس کی کتاب ہے، یہ ایک دستور ہے، یہ ایک قانون ہے. اس کے ذریعے سے ہم کو سیکھنا ہے کہ ہم کو اسکول میں کیسے رہنا ہے، ہم کو سائنس کیسے پڑھنا ہے. اساتذہ کی، اپنے استاد کی، اپنے ٹیچر سے کیا کریں، ریسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. جب وہ باہر جائے، اگر ہم کنچے کھیل رہے ہو تو اپنے کنچوں کو جیب میں بھر لیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، استاد کے سامنے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. نماز کے ٹائم ہم استاد کے سامنے باہر کھڑے رہتے ہیں. ہم کو فوراً مسجد آنا چاہیے کہ ہمارے استاد دیکھ رہے ہیں. ہمیں استادوں کا ادب آنا چاہیے، استادوں کا ریسپیکٹ آنا چاہیے. کوئی بھی ٹیچر ہو، وہ مسلم ہو، وہ نان مسلم ہو، قرآن کے ٹیچر ہو، وہ انگلش کے ٹیچر ہو، وہ میتھمیٹکس پڑھاتے ہو آپ کو، وہ سائنس پڑھاتے ہو آپ کو، وہ بایولوجی آپ کو پڑھاتے ہو، کچھ بھی پڑھاتے ہو. آپ کا کام کیا ہے، آپ اپنے ٹیچر سے کیا کریں گے، ریسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے، احترام کریں گے. جب آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور نالج دے گا، آپ کو بہترین علم دے گا. اور جو شخص اپنے استادوں کی، اپنے ٹیچرز کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت پیچھے کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی بڑے آدمی ہمارے عمر کے بڑے ہو، ان کے ساتھ ہمیں اچھے سے بات کریں، اچھے سے پیش آئیں، ہر ایک کو سلام کریں، ہر ایک کو سلام کریں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. ہم چھوٹوں کو پریشان نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں، نماز میں ایک دوسرے کے پیچھے سے ایک ہاتھ مار دیتے ہیں، سیڑھیوں میں چڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو ہاتھ مار دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس سے کیا کرنا ہے، ہم کو محبت کرنا ہے، اس کو پریشان نہیں کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینا ہے. اور یہ کام ہم کہاں پہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کر رہے ہیں. کہاں پہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کر رہے ہیں، مسجد میں کر رہے ہیں. ہمیں اس مسجد کا خیال کرنا ہے، اپنے استادوں کا خیال کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پل ہر ٹائم ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہم قرآن مجید کے پڑھنے والے ہیں. ہم آج ہی سے بھرپور یقین کریں اور اعتماد کریں اور اس چیز کا پختہ ارادہ کریں کہ سب سے پہلے ہم اپنا ناظرہ مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کے حافظ بنیں گے. بولو آپ لوگ انشاءاللہ. قرآن کے حافظ کا مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو حافظ کا مرتبہ الگ ہی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة الدجال. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. اللهم ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدانا يوم يقوم الحساب. اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ تعالیٰ اس نورانی مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اس کے ایک ایک پل کو ایک ایک تیاری کو قبول فرما. یا اللہ جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے یا اللہ انہوں نے ایک حق مکمل کیا ہے یا اللہ یہ کڑی یا اللہ مسلسل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن بہت آسان ہے, آپ نے چیلنج کر دیا ہے یا اللہ آپ نے اعلان کر دیا ہے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. یا اللہ ہم سب کے لیے قرآن کو آسان بنا. یا اللہ قرآن کو بار بار پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن سے سچی پکی محبت نصیب فرما. یا اللہ قرآن پر پکا ایمان اور پختہ ایمان نصیب فرما. یا اللہ قرآن کو ہمیں اپنا امام بنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ گائیڈنس کی کتاب تھی, یا اللہ یہ رہنمائی کی کتاب تھی, یا اللہ یہ تیری طرف سے ایک دستور تھا, ایک قانون تھا, ایک لا تھا. یا اللہ آج ہم اس سے دور ہو گئے ہیں. یا اللہ اس کو ہمیں اپنا قانون سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ایک ایک آیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں میں بسا دیجیے. یا اللہ قرآن کی آیتوں کو یا اللہ ہمارے دلوں میں بسا دیجیے. یا اللہ قرآن کی آیتوں کو ہمارے دلوں میں چھوا دیجیے. یا اللہ تو رحیم ہے, ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ تو کریم ہے, ہم سب پر کرم فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ قرآن کی انسیت عطا فرما. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے قبرستان میں یا اللہ ساتھ میں رہنے والا ساتھی بنا. یا اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ میں کھڑا ہونے والا ہماری طرف سے شافع بنا. یا اللہ جنت میں لے جانے والا ہمارا رفیق بنا. یا اللہ اس قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے غموں کو دور فرما. یا اللہ ٹینشن اور مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ تیرے حبیب کی دعا تھی. یا اللہ تیرے